اب میں اس کے بعد تقریری کے لیے محمد ساحل بھائی کو آواز دیتا ہوں. کیوں ہے اپنی تقریر سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. جلے چراغ تو بجھنے کی ضد نہیں کرتے، جلے چراغ تو بجھنے کی ضد نہیں کرتے، اب آ گئے ہو تو جانے کی ضد نہیں کرتے، اب آ گئے ہو تو جانے کی ضد نہیں کرتے. عزیز ساحل بھائی اپنی تقریر سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ الہادی الى سبیل الرشاد یہدی من یشاء الى طرق السداد ویضل من یشاء بإذنه الى طرق السداد ويضل من يشاء بيده إلى طرق السداد ويضل من يشاء بيده إلى طرق السداد. والصلاة والسلام على رسوله الناصر الصادق الأمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، سامعین اکرام، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی بڑھے گا جتنا کہ دبائیں گے. جی آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا. اسلام کی حیرت انگیز اشاعت دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرار کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنی تلوار کا استعمال کیا اور زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا. یہ اعتراض شدت شدومت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے یہ اتنا ہی بے وقعت اور کمزور. کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس سے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی کمی نہیں ہوگا. اسلامی تاریخ القاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے. اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے. اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں بلکہ اسلام کی بلند اخلاق کی تلوار تھی جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑا سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن شریف نے صاف طور سے یہ اعلان کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی و جبر نہیں. قرآن نے یہ بھی واضح طور پر دے دیا کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے وہ کفر و شرک کی تاریخیوں میں بھٹکتا پھرے. اسلام کسی کے اوپر جب اقرار کر کے اپنا کلمہ پڑھانے کے حق میں نہیں. آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کی اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کی بلند تعلیمات فیوز و برکات تھے جس نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ اسلام کے دامن میں بنا لے. عزیز ساتھیوں، دنیا کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف تھا، خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا. ظلم و زیادتی ہر طرف عام تھی. جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک کم ہو چکا تھا. ایسا خوفناک ماحول تھا اور ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے بنا تھے، خدا کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے. آپ کا اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں تھے، دوست احباب بھی نہیں تھے، عزیز و اقارب بھی نہیں تھے. ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف ساری دنیا تھی. یہ ساتھیوں، اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھا، کوئی لشکر نہیں تھا، روپیہ پیسہ مال دولت کچھ نہیں تھا.
तुम लोगों को खुदा की तरफ बुलाया, दीन की दावत दी, तो सारी दुनिया आप सल्लल्लाहु की दुश्मन बन गई। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, नमाज पढ़ते में गर्दने मुबारक पर ऊँट की ओढ़नी रखी गई, दोस्तों ने मुंह फेर लिया, रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया, अपने पराए हो गए, घर वाले गैरत बरतने लगे, हर तरफ से आपकी आवाज को दबाया गया, आपको दीन की दावत से रोका गया, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई। इसने उस पुकार पर लब्बैक कहा, उसे मक्का की गलियों में घसीटा गया, उसे मारा पीटा गया, सख्त गर्मी में अरब की जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर की भारी चट्टान रखी गई। बेशक इन सारी कोशिशों के बावजूद जो अल्लाह के रसूल को दीन की दावत से बाज न रख सके, रसूल खुदा के साथियों को शिर्क करने पर मजबूर ना कर सके, तो उनको घर से बेघर कर दिया, मदीना जाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी तकलीफें सहते रहे, लेकिन चुपचाप बर्दाश्त करते रहे और बराबर लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे। बेशक अपने साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपके साथी आपसे कुछ दूरी पर है, दुश्मन ने मौका अच्छा देखकर तलवार फूंक ली और आपके सिरहाने जा पहुंचा और बड़े गुस्ताखाना अंदाज में रसूल खुदा को जगाया और कहने लगा, या मोहम्मद बताओ तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह मुझे बचाएगा। उस दुश्मन ने कहा, उस दुश्मन ने जवाब दिया कि तेरा अल्लाह तुझे नहीं बचा सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों, रसूल खुदा उठे और तलवार हाथ में ली और दुश्मन से बारह अंदाज में दरियाफ्त फरमाया कि तुम अब तक मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें बचाने वाला कौन है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानी दुश्मन को बगैर किसी तारुफ के छोड़ दिया, वो अपने साथियों में चला गया और फिर उस अखलाक का यह असर हुआ कि मक्का फतह होने के बाद उस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।